نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. بعدہ درود نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز و محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، جیسا کہ ہمارے دروس کا سلسلہ رمضان المبارک کی وجہ سے موقوف تھا، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج 15 شوال 4 اپریل 2026 سے یہ پھر کتاب الادب المفرد، جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک مایہ ناز کتاب ہے، جس میں والدین کے حقوق کے پورے ابواب ہم پڑھ کر صلہ رحمی کے تعلق سے
ابھی ہمارے ابواب چل رہے ہیں. آج کا درس 25واں درس ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے بعد اللہ اپنے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہمارے ان دروس کو جو مسجد ابو بکر اہل حدیث میسور میں چل رہے ہیں، سلسلہ وار یہ دروس کو اللہ تعالی قائم و دائم رکھے گا، اور اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ ان دروس کو چلانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ان دروس کے ذریعے سے دور دور تک عوام الناس کو اس کا فائدہ حاصل ہو. اس سے پہلے جو ہمارا درس ہوا تھا تو وہ ظالم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی فضیلت، اس آخری باب پر ہماری بات ختم ہوئی تھی کہ جو رشتہ دار ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، بدلے میں وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ سلام کلام کا معاملہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کسی ہیلے اور بہانے سے ہمارے سامنے سے نکل جاتے ہیں. تو اس مناسبت سے ہم نے گزشتہ درس جو ہے اس کے متعلق دیا. اس کے اندر بہت ساری باتیں آئیں، اہل علم کے اس میں بہت سارے مشورے آئے، قرآن اور حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ جنت میں لے جانے والا عمل رشتہ داری کو قائم رکھنا. اس بات پر ہماری گفتگو ختم ہوئی. اس کے بعد جو ہمارا ابھی جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جو ہم باب شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب لایا ہے کہ باب من وصل رحمہ فی الجاہلیہ ثم اسلم. باب باندھتے ہیں امام رحمہ اللہ، جس نے زمانے جاہلیت میں صلہ رحمی کی پھر مسلمان ہو گیا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی زمانے جاہلیت میں کفر اور شرک میں ملوث تھا. زمانے جاہلیت میں اس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، چاہے اپنے ماں باپ ہو، چاہے اپنے بھائی بہن ہو، چاہے اپنے قریبی رشتہ دار ہو، چاہے اپنے بعیدی رشتہ دار ہو، دور کے رشتہ دار ہو، نزدیک کے رشتہ دار ہو. زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، اب مسلمان ہو گیا. یہ باب باندھے ہیں امام رحمہ اللہ. حدیث پیش کرتے ہیں حکیم بن حزام، صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ، ان حکیم بن حزام اخبرہ انہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت امورا كنت اتحنس بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما سلف من خیر. یہ حدیث رہی. ترجمہ ہے، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کا ان امور کے بارے میں کیا خیال ہے جو میں زمانے جاہلیت میں عبادت کی نیت سے کیا کرتا تھا،
جیسا کہ صلہ رحمی کرتا تھا، گردن آزاد کرنا اور صدقہ کرنا، کیا ان میں میرے لیے اجر ہے؟ سوال ہے، کیا ان میں میرے لیے اجر ہے جو میں زمانے جاہلیت میں یہ کام کرتا تھا، عبادت کی نیت سے کرتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، گردن کو آزاد کرتا یعنی غلاموں کو آزاد کرتا اور صدقہ بھی کرتا تھا، کیا ان میں میرے لیے اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جو پہلے نیک کام کیے تھے انہی کی بدولت اسلام لائے ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ کہا جا رہا ہے کہ جو تم نے زمانے جاہلیت میں عبادت کی نیت سے جو تم نے صلہ رحمی کیا، اپنی رشتہ داری کو اچھے طریقے سے نبھایا، اور تم نے جو عمل نیک عمل کیا، اچھے اعمال کیے، صدقہ و خیرات بھی کیا، گردنوں کو آزاد بھی کیا۔ اب یہاں جو ہمارا باب چل رہا ہے اس میں جو اہم پوائنٹ یہاں پر ہے صلہ رحمی، انہوں نے زمانے جاہلیت میں کیا تھا۔ اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول، جو زمانے جاہلیت میں نے صلہ رحمی جو کیا، رشتہ داری کو جو نبھایا، اس کا اجر مجھے ملے گا؟ تو جواب کیا ملا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو تم نے زمانے جاہلیت میں کیا صلہ رحمی، اسی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ ایک آدمی صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے نوازتا ہے۔ بہت اس کا فائدہ ہے، اس کا فائدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، ہدایت مل گئی، اسلام جیسا ان کو مذہب مل گیا۔ کیوں ملا؟ اس لیے ملا کہ انہوں نے اپنی رشتہ داری کو اچھی طریقے سے زمانے جاہلیت میں جب اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت انہوں نے ایسا کیا۔ جو کچھ ہے وہ تمہارے نامہ اعمال میں ہے، جو تم نیکیاں کرتے ہو تمہارے نامہ اعمال میں ہے، تمہاری اچھائیاں، تمہارے نیک اعمال، تمہارے اچھے طریقے، تمہارے اچھے اعمال بیکار نہیں جائیں گے۔ جب ایک آدمی اسلام میں نہیں داخل ہوا، اس کے نہیں گئے، تو اسلام میں جو آدمی ہیں ان کے جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی سوائے حقوق العباد کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ حقوق العباد بندوں سے بندوں کا معاملہ، میں نے آپ کا مال چھینا ہے، میں نے آپ کو مارا ہے، میں نے آپ پر ظلم کیا ہے، میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، میں نے آپ کو بہت پریشان کیا ہے، جب تک آپ مجھے نہیں معاف کرتے اس وقت تک اللہ نہیں معاف کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، نماز آپ نے چھوڑ دیا اور زکوٰۃ آپ نے سیدھا نہیں ادا کیا، دوسرے آپ نے فرض روزے نہیں رکھے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق جو کام ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ سے متعلق حقوق اللہ میں اگر کچھ کمی ہو رہی ہے، سوائے شرک کے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد میں آپ کو کسی طرح سے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی نیکیاں باقی ہیں، آپ نے جو زمانے جاہلیت میں کیا ہو، اسلام لانے کے بعد کیا ہو، یہ آپ کی نیکیاں باقی ہیں۔ دنیا میں بڑا فائدہ یہ ہے صلہ رحمی کا کہ ایک آدمی کو مشرک تھا، شرک سے وہ پاک ہو کر اسلام میں داخل ہو گیا، اسے ہدایت مل گئی جیسا کہ حکیم بن حزام کو ملی۔ پھر اس کے بعد ایک باب دوسرا یہاں پر لاتے ہیں امام رحمہ اللہ، وہ باب ہے باب صلۃ ذی الرحم المشرک والہدیہ۔
بہت اہم باتیں اس کے اندر رکھا ہے. مشرک رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور انہیں ہدیہ دینا. ہم لوگ ہدیہ کسے دیتے ہیں؟ ہمارے چاہنے والے کو، ہمارے پسند کرنے والے کو. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ مشرک رشتہ دار کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. جیسا کہ اس سے پہلے والے ہمارے دروس میں بہت ساری باتیں آ گئی، حقوق الوالدین میں بھی بہت ساری باتیں ابواب گزرے ہیں اس میں کہ مشرک رشتہ دار، ماں اگر مشرکہ ہے تو اس کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے. جب انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا، حضرت اسماء نے، اللہ کے نبی نے کہا جاؤ تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. مشرک بھی ہے رشتہ دار تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور ان کو ہدیے، ان کو تحفے دے سکتے ہیں. اس بارے میں باب لائے ہیں. راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رأى عمر رضی اللہ عنہ حلة سيراء فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. فقال يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها هلل فأهدى إلى عمر منها هلة. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. قال إني لم أهدها لك لتلبسها إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها. فأهداها عمر لأخ له من أم مشرك. بڑی ہی بہترین اور ایک بہتر حدیث ہمارے سامنے آئی اس باب میں کہ ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریشم کا چغا، ہمیں جسے جھبا کہتے ہیں، ریشم کا جھبا عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے اللہ کے رسول اگر آپ اسے خرید لیں، اس ریشم کے جھبے کو، اور جمعہ کے دن اسے پہنے، یا جب آپ کے پاس وفود آتے ہیں ان کے سامنے آپ پہن کر کے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ریشم کا یہ جھبا وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کے کئی جھبے تحفے میں آئے، ریشم کے تحفے کے طور پر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے عمر رضی اللہ عنہ کی طرف ایک جھبا تحفے میں بھیج دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب آئے یہ لے کر، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے رسول آپ نے مجھے یہ جھبا بھیجا ہے، حالانکہ میں نے تو آپ سے سن چکا ہوں کہ جو آپ اس کے متعلق فرمانا چاہتے تھے کہ میں یہ جھبا جو وہی پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ریشم کا یہ جھبا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تجھے اس لیے نہیں ہدیہ دیا کہ تو اسے پہنے، بلکہ میں نے تجھے اس لیے بھیجا کہ تو اسے بیچ دے یا کسی اور کو پہنا دے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماں جائے مشرک بھائی کو ہدیہ دیا. یہ حدیث کا ترجمہ رہا. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ریشم کا جھبا یہ پہنیے تاکہ آپ کے پاس کوئی وفود آئے یا آپ جمعہ کے دن اس کو پہنے تو اچھا لگے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اے عمر یہ وہی پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے وفود آتے تھے یا کہیں سے بادشاہوں کے ذریعے سے آپ کو یہ جھبے ریشم کے
ہدیے میں اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے. اللہ کے رسول کے پاس کئی آئے تو ان میں سے ایک جھبا اٹھا کر کے اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو بھیج دیا. جیسے حضرت عمر کو ملا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے. کہا اللہ کے رسول میں نے آپ سے سنا ہے کہ یہ وہی پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے اس لیے نہیں بھیجا تمہارے پاس کہ تم اس کو پہنو، بلکہ میں نے تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے یا تو اس کو بیچ دو یا تو کسی کو آپ پہنا دو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ماشریک بھائی تھے جو مکہ میں رہتے تھے، مشرک تھے، تو وہ پہن سکتے ہیں، جو مشرک ہیں ان کو تو یہ سب پہننا مناسب ہے، تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماشریک بھائی کو مکے میں ان کو تحفے کے طور پر دے دیا. تو یہاں پر مشرک رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یعنی ان کو یاد کرنا. کتنے لوگ نہیں تھے حضرت عمر کو دینے کے لیے؟ کیا اسی اپنے ماشریک بھائی کو بھیجنا تھا؟ مکہ کو ہی بھیجنا تھا؟ کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ یہ ماشریک بھائی ہے، یہ رشتہ دار ہے اور یہ مشرک ہے، اور اس کو رشتہ دار، اس کے ساتھ بھی رشتہ داری نبھانا ہے، اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا ہے، اس لیے ہدیے میں وہ جھبا ان کے پاس پہنچا دیا. پتا یہ چلا کہ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے یہ اگر کوئی مشرک رشتہ دار ہوں تو ان کو بھی تحفے میں، ہدیے میں کوئی چیز دے سکتے ہیں. مشرک رشتہ داروں کو بھی ہدیہ دیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ بھی لین دین کیا جا سکتا ہے، ان کے گھروں کو بھی آنا جانا رکھ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی تعلقات رکھ سکتے ہیں، اور رکھنا چاہیے. چاہے آپ کا رشتہ دار دور کا ہو، چاہے آپ کا رشتہ دار قریب کا ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ بدعتی ہو، کوئی اور ہو، لیکن رشتہ داری کو آپ کو قائم رکھنا چاہیے. وہ مشرک ہے اس لیے ہم اس کے یہاں نہیں جاتے، وہ مشرک ہے اس لیے ہم اس کی عیادت نہیں کرتے، وہ مشرک ہے اس لیے اس کے کسی خوشی کے کاموں میں شریک نہیں ہوتے، وہ مشرک ہے اس لیے اس کے غم کے کاموں میں شریک نہیں ہوتے. آپ کے پاس کوئی خبر آئی کہ ان کا حادثہ ہو گیا، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کے گھر میں کوئی ایک حادثہ پیش آیا، تو فوراً آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مشرک ہیں، یہ بدعتی ہیں، یہ خرافی ہیں، یہ فلاں ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں. آپ کو قدم اٹھانا چاہیے، یہ میرے رشتہ دار ہے، اور جانا چاہیے، تسلی کے دو بول بولنا چاہیے، ان سے ملاقات کرنا چاہیے، ان کو ہدایت کی دعا دینا چاہیے. یہ آپ کا فریضہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رشتہ داروں کو ایک مرتبہ جمع کیا. اللہ کے رسول نے جمع کیا، کہا اے میری پھوپھی، قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اے میرے چچا، آپ کے کام میں نہیں آ سکتا، آپ یہ نہ سمجھنا کہ میرا بھتیجا محمد الرسول اللہ آخری پیغمبر ہے، خاتم النبی ہے. آپ نے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے، وہ مشرک تھے لیکن ان کو بلایا، ان کو جہنم سے بچانے کی ایک تمنا تھی، اپنے دل میں خواہش تھی کہ میرے رشتہ دار بھی جہنم کی آگ سے بچیں، جنت میں داخل ہوں. اس لیے اللہ کے نبی نے اپنے رشتہ داروں کو بلا کر سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو سمجھایا. اللہ کے رسول نے بلایا اپنے رشتہ داروں کو، بتایا اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قرابت داروں کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے. تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ سب سے پہلے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیے، بتائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو تمام کو جمع کر کے فرمایا آپ سے میرا رشتہ ہے، آپ سے میری رشتہ داری ہے، میں آپ سے صلہ رحمی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے کاموں میں آ کر ٹھہروں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کے دکھ درد میں شریک ہو جاؤں گا،
میں آپ کی خوشی میں آپ کے غم میں برابر کا شریک رہوں گا، لیکن یاد رکھو جو شرکیہ کام ہے اس میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم چھوڑ کر دوسروں کو شریک کر رہے ہو، ایسے شرکیہ افعال میں، ایسے شرکیہ کام میں میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، البتہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تمہاری ساتھ اچھا سلوک کروں گا، میں تمہارے ساتھ محبت سے پیش آؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے میدان میں آئے ہوئے وہ حاصل ہوئے ان قیدیوں کے ساتھ، اس لیے کہ یہ میرے سسرال کے ہیں، یہ قیدی میرے سسرال کے ہیں، یہ قیدی میرے چچا کے پاس سے آئے ہوئے ہیں اور ان کی نسبت سے ان کا رشتہ جڑتا ہے، یہ سوچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے کئی مرتبہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ تو جو غیر مسلم ہیں، جو مشرک ہیں، لیکن اللہ کے نبی کبھی بھی رشتہ داری میں اللہ کے نبی نے کبھی کمی بیشی نہیں کی، برابر ان کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ آپ نے رہا۔ اللہ کے نبی نے یہی ہمیں تلقین کی ہے، چاہے ہمارے رشتہ دار مشرک ہوں، چاہے ہمارے رشتہ دار بدعتی ہوں، چاہے ہمارے رشتہ دار خرافی ہوں، ان کا جو حق ہے ان کو دیا جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ صرف آج مسلک بدل جاتا ہے، وہ لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں، وہ لوگ ہمیں اہل حدیث کہتے ہیں، ہم ان کو بدعتی کہتے ہیں، ہم ان کو سنی کہتے ہیں، اور سنی تو ہم ہیں، اور ان کو غلط باتیں کہہ دیتے ہیں، وہ ہمارے مسلک کے نہیں، ہمارا مسلک الگ، ان کا مسلک الگ، ہماری مسجد الگ، ان کی مسجد الگ، ہمارا طریقہ الگ، ان کا طریقہ الگ۔ ہم ان کی شادیوں میں نہیں جائیں گے، ان کے نکاح میں نہیں جائیں گے، ان کے ولیمے میں نہیں جائیں گے، ان کو بیمار ہوئے تو جا کر نہیں دیکھیں گے، ان کے گھروں کو نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ نہیں بھائی انہوں ودا نا، ہمیں جاتے نہیں ان کے گھر کو، کبھی بھی نہیں جاتے، نہیں ابھی تک نہیں گئے، نہیں جاتے نہیں ہمیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدعتی ہیں، وہ خرافی ہیں۔ نہیں، دونوں بھی غلط ہیں۔ آپ صحیح مسلک پر ہو کر بھی آپ غلط ہیں، وہ غلط مسلک پر ہیں، وہ بھی غلط ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کے ساتھ اپنا تعلق اچھا رکھیں، ان کے ساتھ ان کی رشتہ داری کو نبھائیں، چاہے آپ کے پھوپھو ہو، پھوپھا ہو، ماموں ہو، مامی ہو، چاچا ہو، چاچی ہو، جو بھی آپ کے ہو۔ ایک گھر میں ہی 3 مسلک ہیں، ایک ڈھیلی سے داخل ہوتے ہیں، ایک ڈھیلی سے باہر نکلتے ہیں، ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے ہیں، 3 مسلک ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات کہا جاتا ہے کہ آپ رشتہ داری کو نبھانا چاہیے، چاہے مشرک ہو یا اور کوئی ہو۔ تو ہمیں ان سے تعلق ختم نہیں کرنی چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ ہمارے ساتھ جو بھی ایسے معاملات آئیں تو ان کو ہم لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ کہہ کر کے ہمیں ان سے دوری اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ دونوں کا بھی ٹھیک نہیں رہے گا۔ جو بھی ہیں مسلمان ہیں، وہ ان کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، ان کے غم کے معاملے میں شریک ہونا چاہیے، ان سے اچھے رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم صلہ رحمی کرتے ہیں تو ہماری ہر طرح کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں مدد ملے گی۔ ہم اگر دعوت کا بھی کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں مدد ملے گی۔ آپ کے رشتہ دار بدعتی ہیں، خرافی ہیں، مشرک ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ یہ کہہ کر کے ان کے پاس آنا جانا چھوڑ دیں گے تو آپ دعوت کا کام کیا کریں گے؟ آپ ان کے پاس جائیں گے، اول وقت میں پہنچی خبر آپ کو کہ یہ حادثے کے شکار ہو گئے، فوراً آپ نے فون کیا، ہو گیا کیا آپ کو، کیسے ہو گیا حادثہ؟ آپ صبر کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دکھ میں، آپ کے درد میں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کا بچہ، آپ کی بچی، آپ کے گھر میں یہ انتقال ہو گیا ہے، موت کا حادثہ ہو گیا ہے، اس غم میں برابر میں بھی شریک ہوں۔ آپ غم نہ کریں، آپ جو ہے ڈرے نہیں، استقامت سے رہیں، صبر سے رہیں، آپ روئے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و مددگار ہوگا۔ یہ فون میں اطلاع دیتی، فوراً اسپاٹ پر آپ پہنچ گئے، فوراً اسپتال پر پہنچ گئے، فوراً گھر پر پہنچ گئے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ان کے آنسوؤں کو آپ نے پوچھا،
ان کے کھندے سے کھندا لگایا, ان کو تسلی دی, یہ عمل ان کو ہمیشہ یاد رہے گا. ارے یہ تو اہل حدیث ہے جسے ہم وہابی کہہ رہے تھے, جسے ہم غلط مسلک والا کہہ رہے تھے, جسے ہم غلط طریقے والا کہہ رہے تھے. سب سے پہلے یہ آیا, یہ اپنا ہے, یہ ہمارا ہے, یہ ہمارا خون ہے, یہ خون نہیں تو یہ ہمارا رشتہ دار ہے, یہ قریبی ہے یا بعیدی ہے, یا دور کا ہے یا نزدیک کا ہے. جیسے اس نے سنا فوراً ہماری اس دکھ بھری داستان کو سن کر سب سے پہلے یہ حاضر ہوا. اب اس کے بعد آپ سے تعلقات بنیں گے, اس کے بعد آپ کے ساتھ دوستی ہوگی, اس کے بعد آپ کے پاس خیر سلام کلام کا معاملہ ہوگا, اس کے بعد وہ آپ کے گھر آتے جائیں گے, آپ ان کے گھر آتے جائیں گے. بعد میں دھیرے دھیرے سے آپ ان کو بتائیں گے یہ شرک ہے, یہ کفر ہے, یہ بدعت ہے, یہ صحیح ہے, یہ سنت ہے. آپ ان کو بتائیں گے, انشاءاللہ کبھی نہ کبھی آپ کی یہ باتوں کا اثر ان کے اوپر ہوگا, ضرور ہوگا. اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. اس لیے رشتہ داروں کو مت کاٹو, رشتہ داری مت توڑو, چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں, چاہے وہ کیسے بھی انسان ہو, ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو گے, ان کے دکھ درد میں کام آؤ گے, خود آگے بڑھ کر آپ سلام کرو گے. وہ آپ کو سلام کرنا نہیں چاہتے, ان کو سکھایا گیا ہے, یہ اہل حدیث ہے, ان کو سلام مت کرو, یہ وہابی ہیں سلام مت کرو, ان سے مصافحہ مت کرو, یہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں, یہ انگریز ہیں, یہ فلاں ہے, یا اس طرح ان کو سکھایا گیا ہے. ان کے ذہنوں میں, ان کے دلوں میں زہر گھول گھول کے پلا دیا گیا ہے. آپ آگے بڑھو, آپ سلام کرو, وہ جواب نہ دے, آپ کے سلام کا آپ کو اجر مل جائے گا, نیکیاں مل جائیں گی. آپ آگے بڑھ کر کے بات کرو, بھائی خیریت سے ہو, ٹھیک ہو, اچھے ہو, کیسی طبیعت ہے آپ کی, کیسے مزاج ہے آپ کے, کیسا کاروبار ہے آپ کا. وہ بات نہیں کرنا چاہتے, آپ امٹ کر کے آپ بات کرنے کا طریقہ سیکھو. انشاءاللہ ایک دن ایسا رخ آئے گا, ایک دن وہ ایسے ہو جائیں گے, آپ کے پاس بات نہ کرنا چاہتے ہوئے بھی آپ سے آ کر کے بات کریں گے, آپ کے نزدیک بیٹھیں گے. شادی بیاہ میں ہو, کسی پروگراموں میں ہو, کسی فنکشن ہالوں میں ہو, کہیں بس اسٹینڈ میں ہو, ریلوے اسٹیشن میں ہو, کہیں سڑکوں پر ہو, آپ کو دیکھیں گے فوراً آپ کے پاس آ جائیں گے. اس لیے آگے بڑھ کر ان سے سلام کرو, ان کی عیادت کرو, ان کی خیر تلافی لیا کرو. اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اصل اخلاق ہے آپ کے, یہ آپ کے کیریکٹر ہیں آپ کے, یہ آپ کے کردار ہیں آپ کے, کہ آپ اس کا آپ کے اخلاق کردار آپ کے کیریکٹر کا بڑا اثر پڑتا ہے. ہاں کیوں نہیں, ضرور پڑے گا. ہم نے دیکھا ہے کہ غیر مسلموں کے اندر اس کا اثر پڑا. جب حادثے ہوئے, زمینی زلزلے آئے, طوفان آئے, زمین حرکت میں آئی, بلڈنگیں زمین بوس ہو گئی, اور جب ایسے معاملات آئے تو مسلمان نوجوانوں نے, مسلمانوں کی تنظیموں نے سب سے پہلے اول درجے میں جا کر ان کا سپورٹ کیا, ان کو کھانا پہنچایا, ان کو راشن پہنچایا, ان کو پانی پہنچایا, ان کو دوا پہنچایا, ان کو دودھ پہنچایا, ان کو غذا پہنچائی. اور انہوں نے کہا کہ ہم کو سب سے پہلے پوچھنے والے مسلمان تھے. کئی حادثات آئے, کرونا جیسے مہاماری کے دور میں ایسا ہوا کہ اس کے اپنے سگے بیٹے بیٹیاں, اپنا شوہر, اپنی بیوی سب دور بھاگ گئے. یہ غیر مسلم تھے, ان کو لے جا کر کے دفن کرنے کا ان کی رسم و رواج, ان کے رسومات الگ تھے, مسلمانوں کے الگ تھے, کرسچنوں کے الگ تھے, بدھسٹوں کے الگ تھے. کرونا کے مہاماری کے اس دور میں یہ نہیں دیکھا گیا یہ کون ہے, یہ کس مذہب کا ہے, یہ کس مسلک کا ہے. وہاں پر مسلمانوں نے, مسلمان نوجوانوں نے ایک ایسا وہاں پر انوکھا کام انجام دیا, اسے چھینے کے لیے, اسے ٹھانے کے لیے, اسے دفن کرنے کے لیے. اس کے اپنے رشتہ دار, اس کے اپنے سگے بچے سامنے نہیں آ رہے تھے. ایسے مقامات پر مسلمان نوجوانوں نے جا کر ان کا جنازہ اٹھایا, ان کو لے جا کر کے زمین بوس کیا, دفن کر کے آ گئے. آج بھی روتے ہوئے کہیں ایسے ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر ملیں گے, وہ کہتے رہے کہ مسلمانوں کو آپ گالیاں مت دو,
جو سیاستدانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ یہ مسلمان ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیے. میسور کے بھی کئی واقعات آپ کو ایسے ملے کہ پورا علاقہ غیر مسلموں کا ہے، پورا علاقہ، پورا محلہ غیر مسلموں کا ہے، ایک مسلمان کا گھر ہے. اب وہاں پر ایک ایسی غیر مسلم بوڑھی عورت رہا کرتی تھی جس کے نہ بچے ہیں، نہ شوہر ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے. اس کی وفات پر کوئی سامنے نہیں گئے. مسلمان نے مسلمانوں کو بلا کر کے اس کے آخری رسومات کو انجام دیا. رو رو کر بلک بلک کر آپس کے معاملات کو سناتے ہوئے کہا کہ کتنا اچھا مذہب ہے. تو یہ اخلاق اور کردار، یہ ہمارے کیریکٹر کا بڑا اثر پڑتا ہے. جب غیر مسلموں پر پڑتا ہے تو اپنے مسلمان رشتہ داروں پر جو بدعتی ہیں، خرافی ہیں، ان کے اوپر پڑے گا نہیں پڑے گا؟ پڑے گا نہیں پڑے گا؟ ضرور پڑے گا. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کو ان کے ذریعے سے خطرات ہوں، اگر کوئی خطرناکیاں ہوں، تو ایسے جگہ پر محتاط رہنا چاہیے، ایسے چیزوں سے بچنا چاہیے. ورنہ ان سے اگر کوئی خطرہ نہیں ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور باب ہے جو میں آپ کے سامنے بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بڑا بہترین باب ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے لایا. ماشاءاللہ، اللہ جزا خیر دے. اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمہ اللہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. باب باندھتے ہیں، باب تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم. باب ہے تعلموا من انسابکم، اپنے نسب نامے کا علم رکھو. پھر فرمایا ما تصلون به ارحامکم، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تاکہ آپ صلہ رحمی کر سکو. یہ بہت اہم بات ہے. جب تک ہم نہیں جانتے کہ ہمارا رشتہ دار کون ہے، اس وقت تک ہم رشتہ داری کیسے نبھا سکتے ہیں؟ تو یہاں پر کہا گیا کہ سب سے پہلے اپنے نسب نامے کو ڈھونڈو، اپنے رشتہ داری کو ڈھونڈو، معلومات کرو، اس کا علم رکھو. حدیث لاتے ہیں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں، ان جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ اخبرہ انہ سمع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقول علی المنبر تعلموا انسابکم تعلموا انسابکم ثم صلوا ارحامکم واللہ انہ لیکون بین الرجل وبین اخیہ الشیء ولو یعلم الذی بینہ وبینہ من داخلۃ الرحم لأوزعہ ذلک ان انتہت. بہت ہی اہم بات ہے. حضرت جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کو منبر پر یا کسی جگہ پر فرماتے ہوئے سنا. کیا سنا؟ حضرت عمر کہتے ہیں تم اپنے نسب نامے کا علم رکھو، پھر رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو. اللہ کی قسم، بعض دفعہ ایک آدمی اور اس کے بھائی کے درمیان کوئی چیز ناراضگی وغیرہ ہوتی ہے، اگر ایک دوسرے کو علم ہو کہ ہم میں رشتہ داری کا تعلق ہے تو یہ علم اسے خرابت داری کے تعلق کو بگاڑنے سے روک دیتا ہے. بہت اچھی بات، بہت بہترین بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر پیش کی. اس میں ایک اور اثر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے. میں آپ کے سامنے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو رکھتا ہوں. حدیث کا ایک ٹکڑا لے کر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کو باندھا ہے. کیا ہے؟ نسب نامہ پہچانو، رشتہ دار ہمارے کون ہی معلومات کرو. اپنی والدہ سے پوچھو، اپنے والد سے پوچھو، اپنے دادا ہے ان سے پوچھو، اپنی دادی ہے ان سے پوچھو، اپنے نانا ہے ان سے پوچھو، اپنی نانی ہے ان سے پوچھو، یا اپنے بڑے بھائیوں سے پوچھو ہمارے رشتہ دار کون کون ہیں، کہاں کہاں رہتے ہیں. ہمارے رشتہ دار صرف میسور کے حد تک ہیں یا میسور کے باہر بھی ہیں. ہمارے دادا کو کتنے بچے ہیں، ہمارے دادا کو بیٹے کتنے ہیں، ہمارے دادا صاحب کو بیٹیاں کتنے ہیں،
ہمارے دادا کے بیٹے ہیں تو ایک ایک بیٹے کے کتنے بچے ہیں، بیٹے کتنے بیٹیاں کتنے، ہمارے دادا کو جو بیٹیاں تھے ان کو بیٹے کتنے بیٹیاں کتنے، یہ تمام چیزیں معلومات کرنے کی. ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائیوں کے مرد بچے کتنے، عورت بچے کتنے، اور پھر ان کے بچے کتنے، یہ سب نسب نامہ یاد کر کے رکھنا ہے، لکھ کر کے رکھنا ہے، معلومات کر کے رکھنا ہے. جب ہم اس کو جان کر رکھیں گے اسی وقت ہم رشتہ داری کو نبھائیں گے، صلہ رحمی کریں گے. جب ہم جانتے ہی نہیں تو ہم لوگ کیسے پہچانیں گے کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں؟ کیسے معلومات کریں گے؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں آپ کو معلوم نہیں میں آپ کا رشتہ دار، میں آپ کے ابا کے مولے بھائی کا بیٹا، میں ویسا کیا، مجھے معلوم نہیں تھا. تو اس طریقے سے یا تو نکاح کے محفلوں میں، ولیمے میں، شادیوں میں رشتہ داری معلوم ہوتی ہے، یا نہیں تو موتا کے گھر میں جہاں پر انتقال ہوتے وہاں معلوم ہوتی ہے. ورنہ یہ دو جگہ چھوڑ کر کہیں آدمی رشتہ داری کو نہیں پوچھتا، کبھی یہ بحث نہیں کرتا، کبھی ماں باپ سے نہیں پوچھتا، کبھی اپنے رشتہ داروں سے نہیں پوچھتا. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سب سے پہلے اپنے رشتہ داری کو، نسب نامے کو پوچھو اور تلاش کرو، نسب نامہ پوچھو اور اسے معلومات کرو، اور اسے معلومات کر کے آپ کو دیکھو آپ کی سگی ماں ہے تو سوتیلی ماں بھی تھی کیا، سوتیلی ماں کے بھی بچے تھے کیا، وہ بھی ہمارے رشتہ دار ہیں. آپ کے سگے بھائی ہیں، سوتیلی بھائی بھی ہیں کیا، آپ کے سگے بہنیں ہیں، سوتیلی بہنیں بھی ہیں کیا. اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سگے بھائیوں کو، اپنے سگے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوتیلی بہنیں آپ کی جو رشتہ دار تھے ان کا بھی آپ علیہ السلام خیال کرتے، بڑی ان کی عزت کرتے، بڑا ان کے ساتھ احترام کرتے اور اچھا سلوک کرتے تھے. اس لیے ہم کو جان کر رکھنا چاہیے ہمارے دادا کون، ہمارے پردادا کون، ہمارے نانا کون، ہمارے پڑنانا کون، ہمارے رشتہ دار کون، یہ ہمیں سب سے پہلے ہمارے پاس فہرست ہونا چاہیے. بہت سارے ایسے رشتہ دار ہیں ان کو صرف ان کے والد کا نام معلوم ہے، دادا کا نام پوچھے تو کہ معلوم نہیں، پردادا تو دور کی بات ہے، اس کے بعد کا تو رشتہ دور کی بات ہے. بہت سارے لوگوں کو تو دادا کا نام یاد نہیں ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ یہ نوبت ہمارے بچوں میں کسی کو نہ آئے. آپس میں ہم سب بھائی بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں. تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے انما المؤمنون اخوہ، یہ مسلمان، یہ مومن جو آپس میں بھائی بھائی ہیں. المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. تو یہاں پر جب اتنا گہرا تعلق ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے نسب نامے کو پہچانیں. اس سے پہلے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ہمارے اس سے پہلے باب گزرے، اس میں راضی رشتہ دار، یعنی ہمارا جن سے رشتہ داری میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی لڑائی نہیں، ان کے تعلق سے لے کر کے آئے. پھر اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے جو رشتہ دار ہمارے سے ناراض ہو گئے ہیں، جو رشتہ دار ہمارے سے جھگڑا کر کے دور ہو گئے، ان کے تعلق سے لائے. پھر اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے پھر اس کے بعد مشرک رشتہ دار، ہمارے مسلمان رشتہ دار ہیں تو کیا ہمارے خاندان میں مشرک رشتہ دار بھی ہیں، ان کے تعلق سے بھی، ان کا رشتہ نبھانے کے تعلق سے امام بخاری نے وقتاً فوقتاً اس کے بعد ایک بعد دیگر یہاں پر باب لا کر کے کتنا انمول حدیث کا تحفہ دیا. اللہ جزائے خیر دے. ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ انساب یعنی رشتہ داری کو پہچاننا، رشتہ داری کو لکھ کر کے رکھنا، رشتہ داری کو یاد رکھنا، یہ کون، وہ کون، وہ کون، وہ کون، وہ کون، وہ کون، وہ فلاں، وہ فلاں، یہ یاد رکھنا. یہ عرب لوگوں کے اندر ایک معاملہ بہت مشہور ہے، وہ نسب نامے کو اچھی طرح یاد رکھتے تھے. لکھنے کی تو دور کی بات، وہ نسب نامے کو اچھی طرح یاد رکھتے تھے. جیسا ہم لوگ قرآن یاد کرتے ہیں نا، اس طریقے سے یہ لوگ نسب نامے کو، رشتہ داری کو یاد کرتے تھے. انہیں ہمارے امی کا بھائی، انہیں ہماری امی کی بہن، یہ اس کی بہن، یہ اس کا بھتیجا، یہ اس کا بھانجا، یہ اس کا داماد، یہ اس کا سالہ، یہ اس کی سالی، یہ اس کا رشتہ دار، یہ ہمارا رشتہ دار. پورے نسب نامے کو عرب جو ہے یاد رکھتے تھے. اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ بات کہوں تو بڑی بات نہ ہوگی
یہ لوگ اپنے رشتہ دار انسانوں کی تو دور کی بات، یہ اپنے جانوروں کا بھی نسب نامہ تیار کر کے رکھتے تھے. اونٹنی کا نام رکھتے تھے، یہ فلاں اونٹنی ہے، یہ فلاں اونٹنی کے یہ بچے ہیں، یہ فلاں اونٹنی کے یہ بچے ہیں، یہ فلاں اونٹنی کے یہ بچے ہیں، یہ گھوڑی کے یہ بچے ہیں، اور یہ اس کے بچے ہیں، یہ اس کے بچے ہیں. گھوڑوں کے نام، اونٹنیوں کے نام، ان کا نسب نامہ ان کو یاد رہتا تھا. یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں جب یہ جاتے اور جنگ جیتنے کے بعد ان کو جو تحفے میں جو مال غنیمت ملتا، جو جنگ کے میدان میں سے ان کو جو اونٹنیاں ملتی، جو گھوڑے ملتی، ان کا بھی نسب نامہ یاد، یہ فلاں ہجری میں یہ جنگ کے میدان میں آئی ہوئی اونٹنی ہے، یہ اس کے بچے ہیں. تو عرب لوگوں کے اندر ایک بہت اچھا یہ معاملہ ہے کہ وہ لوگ اپنے نسب نامے کو، اپنے خاندان کو پہچان کر کے رکھتے، جان کر کے رکھتے، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے جانوروں کے بھی نام یاد کر کے رکھتے. اسی لیے کہا جاتا ہے ایسے آدمی کو جو نسب نامہ اچھی طرح یاد رکھتا ہے، یہ میرے دادا، یہ میرے پردادا، یہ میرے نانا، یہ میرے پنڈانا، یہ میرے نانی، یہ ان کے بچے، یہ دادا، ان کے بچے، یہ میرے فلاں خلے رے، یہ مولے رے، یہ پھپھے رے، یہ تائے رے، یہ چچے رے. اس طریقے سے جو نسب نامے کو اچھی طرح جو علم رکھتا ہے نا، اچھا نچوڑ جو رکھتا ہے، اسے عربی میں نسابہ کہتے ہیں. اس آدمی کو نسابہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نسابہ کہتے ہیں اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نسب نامے کو اچھی طرح نچوڑ کر گھول کر پی لیا ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وفود آتے تھے، وفد آتا تھا، تو آنے کے بعد میں وفد کی سلام کلام خیر خیریت پوچھنے کے بعد میں جب وہ بتاتے کہ ہم فلاں قبیلے سے ہیں، ہم فلاں خاندان سے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی بلاتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پورے صحابہ میں ان کی یہ پہچان تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا زیادہ نسب نامہ معلوم تھا، خاندانوں کی جانکاری تھی، یہ فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی، فلاں کا خاندان، فلاں کا خاندان، فلاں کا آدمی، فلاں کا پوتا، فلاں کا نواسا، فلاں کا بھانجا، فلاں کی بھانجی، جتنا علم حضرت ابو بکر صدیق کو نسب نامے کا تھا کسی اور صحابی کو نہیں تھا. اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کو بلاتے، بٹھاتے، کہتے کہ ابو بکر دیکھو یہ فلاں قبیلے سے، یہ فلاں کا رشتہ دار کہہ رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر کہتے ہاں آپ ان کے رشتہ دار ہیں نا، یہ آپ کا وہ رشتہ دار ہے. نسب نامہ ڈھونڈ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پورا خاندان بتا دیتے. اس کا بڑا اثر ہوتا ہے ان کے اوپر. دعوت کے میدان میں ہاں بہت خوش ہو جاتے، رشتہ دار نزدیک کے ہوں یا دور کے ہوں، خوش ہو جاتے، نسب نامے کو پہچانتے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاندان کو بولتے، اس کا بڑا اثر دعوت پر ہوتا تھا. آپ کو بہت تعجب ہوگا کہ اس طریقے سے نسب نامے جو یاد رکھتے ہیں، ان کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کو بھی تعجب ہوگا کہ یہ لوگ کس طریقے سے نسب نامے کو یاد رکھتے ہیں، خاندان کو یاد رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں انہوں ہم نہ کیا ہونا. خاندان میں کوئی ایک آدمی رہتا ہے جسے اچھا معلومات رہتی ہے، انہوں ہمیں کیا ہونا، انہوں ہمارے رشتہ دار کیا. اس طریقے سے وہ پوچھتے ہیں. آپ کو اور مجھے چاہیے کہ ہم لوگ نسب نامے کی آج سے ہی فکر کریں، اسے معمولی نہ سمجھیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ خط تعلق ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دوریاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے چاہے آپ کا دور کا رشتہ دار ہو، نزدیک کا رشتہ دار ہو، آپ اپنے گھر میں نسب نامے کو لکھ کر کے رکھیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ دیکھو یہ فلاں بستی ہے، یہ فلاں بستی ہے، یہ فلاں بستی ہے، اس میں ہمارے امی کے رشتہ دار ہیں، اس میں ہمارے ابا کے رشتہ دار ہیں، وہ بھی ہمارے، وہ بھی. آج کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار ہمارے گھروں میں پروگرام ہوتے ہیں، شادی بیاہ کا مسئلہ آتا ہے، تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک لیسٹ بنتی ہے کہ ان کو شادی میں بلا جائے، ولیمے میں بلا جائے. کس کو بلا؟ ان کو بلاؤ، 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 ان کو. چھوڑا بھائی، انہوں دور کے رشتہ دار نا، ان کو کیا بلانا، بہت دور کے نا. جب آپ ان کو بلائیں گے، ایک نوالا کھانا کھلا دیں گے، آپ کی خوشی میں شریک کر لیں گے، آپ کے بچوں کو معلوم ہوگا، وہاں 4 آدمی ہوگی ان کو معلوم ہوگا. قربانی کا مسئلہ آتا ہے، گوشت دینے کا مسئلہ آتا ہے، بھائی کو دو، بہن کو دو، بھتیجوں کو دو، بھانجیوں کو دو، ان کو دو، ان کو دو. اس کے بعد ان کو کون دیتا بھائی؟ نہیں، انہیں بھی رشتہ دار کہتے ہیں ابا کی طرف کے، کہتے ابا کی طرف کے ہم نہ معلوم نہیں ہوا. نہیں، ابا کی طرف کے رشتہ دار ہو کیا.
چھوڑو اب کہاں گوشت بسنی ہے، پہلے چھمناچ کباباں کو بسنی، اب ان کو الگ کان دینا، دور کے رشتہ داروں نزدیک کے رشتہ داروں کو تو دے دے لینا، اب ہمارے واسطے بھی ہونا نا۔ تو اس طریقے سے تو ہم کو چاہیے کہ دور کا رشتہ دار ہو یا نزدیک کا رشتہ دار ہو، رشتہ داری کو نبھا کر کے چلیں، جان کر کے رکھیں ہمارے رشتہ دار کہاں کہاں ہیں، پہچان کر کے رکھیں۔ تو یہ پہچاننے کی وجہ سے ہمارا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہمارے یہ رشتہ داری کو نبھائیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اجر دیتا ہے۔ آپ اپنا کوئی رشتہ دار کسی اجنبی علاقے میں اگر پالیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ آپ یہاں سے چنئی گئے، دلی گئے یا ممبئی گئے یا کہیں عمرہ کے لیے گئے، حج کے لیے گئے، عرب ممالک میں گئے، کہیں پر گئے، اجنبی علاقے میں آپ چلے گئے، آپ کو دیکھے، سامنے آئے، ملاقات ہوئی، خیر ہوا، بات چیت ہوئی، سلام کلام ہوا، کہاں کے ہیں، میں میسور کا ہوں، کہاں رہتے ہیں، غوثیہ نگر میں رہتا ہوں، بڑا مکان میں رہتا ہوں، کس کے بیٹے، فلاں آدمی کے بیٹے، فلاں آدمی کے بیٹے، میں ان کا رشتہ دار نا۔ جب یہ تعلقات معلوم ہو جائے کتنی خوشی ہوتی ہے، اجنبی علاقے میں اس کا کوئی حساب نہیں، بہت خوش ہو جاتا ہے آدمی، ارے مجھے میرا رشتہ دار مل گیا نا بھائی، اتنی دور آنے کے بعد میں اب اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ تو اس لیے جو ہے انسان کو یاد رکھنا چاہیے، چاہے کسی بھی بستی میں ہو، اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی بزرگ آپ کو بتا دیتے ہیں تو یہ جان کر آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہم آپ کے باپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کی ماں کے رشتہ دار ہیں، تو ہم کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم کو چاہیے۔ اب دوسرا اثر ہے، 5 منٹ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ دوسرا اثر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تعلموا انسابکم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ تم جان کر رکھو اپنی رشتہ داری کو، تعلموا انسابکم۔ یہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں احفظوا انسابکم، حفاظت کرو یہ نسب نامے کی، یاد رکھو اس کو، حفاظت کرو ان کی، اور یاد رکھو یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ فلاں ہے، اس کو یاد رکھو تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے ہمارے رشتہ داری میں ہم لوگ جو ہے جو بھی رشتہ دار ہیں وہ ہم لوگ حلال خون کے ہوں، حرام خون کا اگر ہمارے اندر کوئی آیا ہو اس کی بھی جانکاری اس میں ہو جاتی ہے، نسب نامے میں یہ کون ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ تمام چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس میں کسی چیز کا خلل نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں پوچھ کر جو ہے ہمیں معلومات کرنا چاہیے، جیسا کہ ایک مثل مشہور ہے، پوجو تو یہ دیو ہے، نہیں تو پتھر ہے۔ ایک پتھر ہے، پوجو تو یہ دیوتا ہے، اگر نہیں پوجو تو ایک پتھر ہے۔ تو اسی طرح معلوم کرو تو یہ ہمارا رشتہ دار ہے، نہیں تو ایک عام آدمی ہے۔ اسلام کی نظر میں نسب نامہ یاد رکھنے کی بہت اہمیت بتلائی گئی ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ رشتہ داری کو نبھانا ہو تو سب سے پہلے معلومات کرو آپ کے رشتہ دار کون کون ہیں، کہاں کہاں ہیں، آپ کے دادا کے بچے کتنے، دادی آپ کے دادا کے بچے کتنے، اس میں مرد بچے کتنے ہیں، بھائی بچے کتنے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں آپ کے سگے بھائی، آپ کی بہنیں، آپ کے سگے بھائی کے بچے، سگی بہنوں کے بچے، یہ تمام چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تو ہندوستان کے تناظر میں یہ بات کیوں نہ کہوں، یہاں ہمیشہ سے یہی ماحول چلتا ہوا رہا ہے کہ ہندوستان میں جتنا رشتہ داری کو کم پہچانا جاتا ہے اتنا کسی دوسری کنٹری میں پہچانا نہیں جاتا۔ رشتہ داری کے معاملے میں، رشتے کو پہچاننے کے معاملے میں ہندوستان زیرو ہے۔ خاص ان کے دادا کا، جیسا کہ میں نے نام ان کو یاد نہیں رہتا، دادا کا نام نہیں یاد رہتا۔ تو اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ نسب نامے کو یاد رکھیں، بہت زیادہ تو نہیں تو ہم لوگ جو ہے اتنا معلومات ہو جاتی ہیں کہ یہ پوچھ لیتے ہیں یہ خان ہے، یہ پٹھان ہے، یہ سید ہے، یہ ہے فلاں ہے، یہ شیخ ہے۔ اس کے بعد میں رشتہ داری کو جوڑنے کا نہیں، توڑنے کا۔ کیا اب رشتہ داری معلوم ہو گئی نا، یہ خان ہے، وہ پٹھان ہے، یہ سید ہے، وہ شیخ ہے، اس کے بعد کیا کرنے کا؟ توڑنے کا۔ کیا کیسا توڑنے کا؟ ہماری بیٹی کو سید کیا نہیں دیتے، ہماری بیٹی کو خان پٹھان کیا نہیں دیتے، ہماری بیٹی کو شیخ کیا نہیں دیتے، ہم نہ ان کو جمتا نہیں۔ رشتہ داری کو اللہ کے نبی نے کہا پہچان کر جوڑو، تو یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ پہچان کر توڑو۔ تو یہ ہمارے
ملک عزیز کا ماحول ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. تو ہمیں اسلام نے یہی سکھایا ہے کہ ہم لوگ رشتے کو جوڑ کر کے چلیں، اور زیادہ سے زیادہ آج کے زمانے میں اگر معلومات اگر کرنا ہو تو فیملی ٹری یہ نکالنا ہے، ہوم سرکشا جسے کہتے ہیں. اب آج ہوم سرکشا کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ جہاں پر پراپرٹی کا معاملہ آتا ہے، جہاں پر بزنس کا معاملہ آتا ہے، زمین جائیداد کا معاملہ آتا ہے، تو لینے والا، زمین لینے والا یہ قانون بتاتا ہے کہ آپ کی زمین میں اگر خریدنا ہو تو سب سے پہلے آپ کی فیملی ٹری ہوم سرکشا دیجئے. اس کے میں دیکھتا ہوں آپ کے والد کو کتنے بچے، بہنیں کتنے، بھائی کتنے، یہ دیکھ کر کے اس کے بعد میں رجسٹر کے وقت پورے اتنے بھائی بہن آنا ہے. اگر اس میں ایک بھی غیر حاضر ہو گیا تو پراپرٹی پیسے دے کر بھی چمبو ہو گئی. اس لیے یہاں پر یہ یاد رکھتے ہیں کہ بھائی دیکھو فیملی ٹری لے کر آؤ تو آپ کی زمین کا رجسٹر ہم کر لیں گے، ورنہ آپ کی زمین کا سودا نہیں کریں گے. تو یہ فیملی ٹری گورنمنٹ میں اور پھر ایسے گورنمنٹ آفیسوں میں، سرکاری آفیسوں میں آج ضروری مانی جاتی ہے ہوم سرکشا، جسے ہمیں چاہیے کہ ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے ہر گھر میں، چاہے آپ کے پاس زمین ہو نہ ہو، جائیداد ہو نہ ہو، آپ کے گھر میں کیا ہونا چاہیے؟ فیملی ٹری ہونا چاہیے، نسب نامہ ہونا چاہیے. پہچانو، اپنے بچوں کو دور نہ کرو، اپنے بچوں کو معلومات کراؤ. جیسے کسی رشتہ دار کو آپ دیکھتے ہیں فوراً آپ اپنے بچوں کے سامنے ہو تو بتاؤ یہ تمہارے رشتہ دار ہیں، بیٹے دیکھو یہ ابا کے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کو ملنا، ان کو سلام کلام کرنا، ان کو خیر خیریت پوچھنا. جب بھی خوشی اور غمی کا معاملہ آتا ہے تو ان کو اطلاع دینا، اور جب بھی آپ کے اندر خوشی کا معاملہ آتا ہے کچھ بانٹنے کا، دینے کا، تو پہلے اپنے رشتہ داروں کو دینا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رشتہ داری کو نبھا کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. چاہے وہ ہمارے راضی رشتہ دار ہوں، چاہے ہمارے سے ناراض رشتہ دار ہوں، چاہے وہ مشرک رشتہ دار ہوں، چاہے وہ مسلمان رشتہ دار ہوں، چاہے وہ دور کے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ نزدیک کے رشتہ دار ہوں، ہر کسی رشتہ دار سے اپنی رشتہ داری کو اچھی طرح نبھانے اور ان کے نسب ناموں کو یاد رکھنے کی اللہ توفیق بخشے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو درگزر فرمائے. اللہ جب تک باقی رکھے، ایمان پر، اسلام پر باقی رکھے. موت آئے تو کلمے والی، ایمان والی، اسلام والی موت نصیب ہو، آمین. نسب نامہ یاد رکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بولو. نسابہ. جزاک اللہ خیر. نسابہ کہتے ہیں. کیا ہونا؟ کتاب ہونا، چاکلیٹ ہونا؟ کتاب ہونا. کون سی ہونا؟ اردو کی ہونا، انگریزی کی ہونا؟ یہ ہونا اسلام خالص کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. بچہ بڑے غور سے سن رہا تھا. اللہ تعالیٰ اس بچے کو علم سے نوازے. میں نے کہا درس میں کہ سب سے زیادہ جو نسب نامہ خاندان کا جو علم رکھتا ہے یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، اس کو عربی میں نسابہ کہتے ہیں. بچے نے بڑے غور سے سن کر اس نام کو یاد رکھ لیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہ غیر مسلم رشتہ دار ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر. اگر غیر مسلم رشتہ داروں کو اگر کچھ تحفہ دینا ہو تو دے سکتے ہیں؟ کس نے تحفہ بھیجا؟ جی پہلے کون بولے؟ پہلے کون بولے؟ آپ بولیں. جی کیا ہونا؟ کتاب ہونا، چاکلیٹ ہونا؟ کتاب. اردو ہونا، انگریزی ہونا؟ جزاک اللہ خیر. تو اس طرح جو ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آپ نے اقوال سنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس جو ہے جو آپ نے درس سنا ہے اس کے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اجر عظیم سے نوازے. اللہ ان دروس کے سلسلے کو باقی رکھے، اور جو بھی اس کا اہتمام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. فاعلم أنه لا إله إلا الله
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم